تو یہاں پہ یہ سمجھو کہ سمندری مخلوقات کے حلال اور حرام ہونے کے متعلق چاروں ائمہ کرام کا اختلاف ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، چار فقہ کے جو بڑے امام ہیں یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ سمندری مخلوقات میں مینڈک کو چھوڑ کے باقی تمام چیزیں حلال ہیں۔ ان کا اصول کیا ہے، کرائٹیریا یہ ہے کہ ایسی جانور، یعنی ان کا وہ جو انہوں نے اپنا اصول بنایا ہے جو کتاب الام کے اندر موجود ہے، وہ یہ کہ ایسے سمندری جانور جو صرف سمندر میں زندگی گزار سکتے ہیں اور سمندر سے باہر زندگی نہیں گزار سکتے، وہ حیوانی یعنی وہ سمندری حیوانات شمار ہوں گے، باہری حیوانات شمار ہوں گے۔ اور ان کی سورہ مائدہ کی آیت وہی جو تم نے مجھے ویڈیو لنک بھیجا اس کے اندر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے صید البحر، سمندر کا شکار حلال قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جی سمندر کا شکار کا مطلب ہے خالصتاً سمندری۔ یہ امام شافعی کا موقف ہو گیا، اس کو یہاں کلوز کر دیتے ہیں۔ ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے، آگے چل کے میں تمہیں صرف احناف کا ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ تمام سمندری جانور جو سمندر میں رہتے ہیں یا سمندر میں بھی رہتے ہیں اور باہر بھی رہتے ہیں وہ حلال ہے، یعنی انہوں نے تو عمومی طور پہ سب کو حلال قرار دے دیا۔ یہ بھی ہم کلوز کر دیتے ہیں یہاں پہ۔ اب ہم آتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف، کیونکہ ہم امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں، امام ابو حنیفہ کے موقف پر ہمارے یہاں فتویٰ دیا جاتا ہے اور انہی کے اصول و ضوابط کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں تمہیں مختصراً سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ پہلی بات تو وہی کہتے ہیں کہ یہ جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں، یہ جو قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کی آیت پیش کر رہے ہیں جس میں صید البحر کو حلال قرار دیا گیا ہے، پہلے اس آیت کا سیاق و سباق اور شان نزول تو دیکھ لیں۔ یہاں تو یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کے لیے باہری شکار حلال ہیں، اور آگے بری شکار یعنی زمینی شکار کو حرام قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زمینی شکار تمہارے لیے حرام ہے، یعنی اگر حلال جانور کا بھی کرو گے تب بھی حرام ہے۔ کیونکہ ایک اصول یہ ہے، قرآن کریم نے یہ بات بتا دی کہ جو بندہ حالت احرام میں ہے اس کو شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اگر وہ ہرن کا شکار کرتا ہے تب بھی گناہ گار ہے، اگر وہ بکری کا شکار کرتا ہے تب بھی گناہ گار ہے، اگر وہ کسی حلال جانور کا شکار کرتا ہے تب بھی گناہ گار، اور حرام جانور کا شکار کرتا ہے تب بھی گناہ گار۔ تو اصل میں یہاں تو محرم کی حالتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جو شخص حالت احرام میں ہے اس کو باہری شکار کرنے کی اجازت ہے، بری شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں تو اس آیت کا جواب آ گیا۔ اس کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں نے تمہیں بھیجی سنن ابن ماجہ کے اندر، مشکات المصابیح کے اندر، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر، مختلف جگہوں پر میں نے تمہیں یہ حدیث بھیج دی جس کے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احلت لنا میتتانی و دمانی، تمہارے لیے دو مردار اور دو خون حلال قرار دے دیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے دو مردار اور دو خون جائز اور حلال قرار دے دیے۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، پس میتتان کون سے ہیں یعنی دو مردار کون سے ہیں؟ فَالْحُوتُ وَالْجَرَاد، حوت یعنی مچھلی اور جراد یعنی ٹڈی، تمہارے لیے مچھلی اور ٹڈی کو حلال قرار دیا۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ، اور دو دم کون سے ہیں؟ خون، جو دو خون جو حلال ہیں وہ جگر یعنی کلیجی اور تلی۔ یہ کلیجی اور تلی جو جانوروں کے اندر ہوتا خون کا ہی جز ہے، یعنی جو ہم کلیجی کھاتے ہیں حلال جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد، گائے کی، بکرے کی، ہم کلیجی نکال کے جو کھاتے ہیں، وہ کلیجی اصل میں سمجھو کہ جمع ہوا خون ہے، خون کا ایک لوتھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ ویسے جانور کا جو باقی خون ہے یعنی جو دم سائل ہے، بہنے والا خون ہے، وہ حرام ہے۔ وہ اگر آپ جانور ذبح شرعی طریقے پر بھی کریں تب بھی اس کا خون استعمال نہیں کیا جا سکتا، وہ حرام ہے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن کلیجی کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا، اسی حدیث کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سمندر کے تمام حیوانات حلال ہوتے کھانے کے لیے، شکار کرنے کے لیے نہیں، دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں، کھانے کے لیے ایک علیحدہ حکم ہے، شکار کرنے کا ایک علیحدہ، محرم کا شکار کرنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور کھانے کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ تو کھانے کے لیے اگر حلال ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کی کوئی وضاحت کر کے مجھے بتا دے۔ تو اس حدیث کی پھر کوئی وضاحت نہیں بنتی۔ پھر اگر سمندر کے تمام حیوانات حلال ہی تھے تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ دو جانور، دو میتہ جو ہے نا تمہارے لیے حلال قرار دیے گئے ہیں، ٹڈی اور مچھلی؟ پھر تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تمہارے لیے بری حیوانات میں
زمینی حیوانات میں ٹڈی کو حلال قرار دیا، مردار بھی ہو تب بھی، اور باہری حیوانات سارے حلال ہیں۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مردار میں مچھلی اور ٹڈی کو تمہارے لیے حلال قرار دیا، باقی تمام مردار تمہارے لیے حرام ہے۔ اس کا مطلب سمندری مردار جتنے بھی ہوں گے تو وہ ہمارے لیے کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے۔ اس حدیث کی بنیاد پر، اور وہ جو میں نے آیت کا جواب آپ کو بتلایا، ان دو دلائل کی بنیاد پر، اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں، ظاہر ہے سارے تو میرے ذہن میں اس وقت ہیں بھی نہیں، نہ میں نے کوئی تیاری کر کے میں بیٹھا ہوں، لیکن دو بنیادی دلائل ہیں، اور یہ بڑے مضبوط دلائل ہیں فقہ حنفی کے، جو المبسوط کے اندر امام محمد رحمہ اللہ نے بھی نقل کیے، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ صرف مچھلی حلال ہے سمندری جانوروں میں سے، اور زمینی جانوروں میں مردار صرف ٹڈی، یعنی بغیر ذبح کیے صرف ٹڈی حلال ہے، باقی جتنے حلال جانور ہوں گے انہیں ذبح کر کے حلال کیا جائے گا تو کھانا جائز ہوگا، وگرنہ جائز نہیں ہوگا۔ اب یہاں تک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ائمہ کرام کا اختلاف کیا ہے اور سمندری جانوروں میں کون سا جانور حلال ہے۔ یہاں پہ یہ مسئلہ آدھا کلوز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رہ جاتے ہیں مسئلہ جھینگے کے متعلق۔ تو جھینگے کا مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر ابتدائی کتابیں جو تھیں اس میں یہ بات لکھی تھی کہ جی جھینگا جو ہے وہ مچھلی کی قسم میں نہیں ہے، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن بعد میں سائنس نے ترقی کی اور مچھلی کے کریکٹرسٹکس کو ڈیفائن کیا، تو جھینگے میں بھی وہ کریکٹرسٹکس ملے سوری جھینگے میں بھی وہ کریکٹرسٹکس پائے گئے جو کہ مچھلی کے کریکٹرسٹکس ہیں۔ تو جو لغت جیسے قاموس ہے، مشہور ترین لغت ہے اصطلاحات کی، عربی کی اصطلاحات کی، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ جھینگا جو ہے وہ مچھلی کی ہی ایک قسم ہے۔ تو اس وجہ سے اب بعض فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جھینگا اگر مچھلی کی ہی قسم ہے، تو کیونکہ احناف کے نزدیک مچھلی ہر لحاظ سے، ہر قسم کی مچھلی جو مچھلی ہو وہ حلال ہے، تو لہٰذا ہر قسم کی مچھلی جب حلال ہے تو جھینگا بھی حلال ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب موجودہ ہمارے یہاں جامع شرفیہ سے بھی فتویٰ جھینگے کے حلال ہونے کا شائع ہوا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود، یہ اگرچہ ٹھیک ہے جھینگے کے متعلق یہ فتویٰ بھی موجود ہے، ابھی بھی بہت سارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جھینگا جو ہے وہ مچھلی کی قسم نہیں ہے، اور اس وجہ سے اس کا کھانا مکروہ۔ اب وہ حرام اس لیے نہیں کہتے کہ اس میں شک ہو گیا کہ پتہ نہیں مچھلی کی قسم ہے یا نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز مشکوک ہو گئی اور اس کے بارے میں یہ طے نہیں ہو پا رہا کہ یہ مچھلی کی قسم ہے یا نہیں ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بینگ اے مسلم ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر تو فرض کر لو وہ حلال ہے اور مچھلی کی قسم ہے اور ہم ساری زندگی نہیں کھاتے، تو ہمیں آخرت میں کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی تمہارے لیے جھینگا حلال کیا تھا، تم نے کیوں نہیں کھایا ساری زندگی؟ تمہیں اتنے اچھے اچھے ریسٹورنٹس میں اتنی اچھی اچھی ڈشز موجود تھیں تمہارے لیے جھینگے کی، تم ان کو نہیں کھاتے تھے؟ ایسا کوئی سوال نہیں ہونے والا۔ البتہ اگر ہم نے کھا لیا اور وہ مچھلی کی قسم میں نہ ہوا، مچھلی کے کریکٹرسٹکس اس میں پورے نہ پائے گئے، تو پھر ہمیں یہ حدیث سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ مچھلی کے علاوہ تمام حیوانات، باہری حیوانات ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، تو لہٰذا ہمیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں نہیں کھانے چاہیے۔ تو مجھ سے تو اب بھی کوئی بندہ، جبکہ ہمارے بہت سارے بڑے بڑے مدارس اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں، پھر بھی میرے سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے تو میں اس کو یہی مسئلہ بتاتا ہوں کہ جناب مکروہ ہے، اگر حلال باقی غذائیں موجود نہ ہوں تو جھینگا کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ کریکٹرسٹکس اس میں مچھلی کے پائے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کسی باہر کے ملک میں، کسی یورپین کنٹری کے اندر ہیں جہاں حلال فوڈ اویلیبل ہی نہیں ہے، اور آپ بہت ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک جگہ پہنچے اور اس نے کہا کہ جی مچھلی میں بھی صرف ہمارے پاس جھینگے موجود ہیں، تو اب وہاں پر جھینگا کھانے کی اجازت ہوگی، وہاں پہ بلا کراہت آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر شک والا ایلیمنٹ موجود ہے۔ لیکن آپ پاکستان میں رہتے ہوئے، انڈیا میں رہتے ہوئے، بنگلہ دیش میں رہتے ہوئے، مسلم کنٹریز میں رہتے ہوئے آپ یہ کہیں کہ جی ہم چسکے کے لیے، شوق کے لیے جھینگا کھانا چاہتے ہیں، تو معذرت، مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے اجتناب کرنا اور احتراز کرنا بہت ضروری ہے، لہٰذا جھینگا کھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کو مکروہ کا، حرام اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ کریکٹرسٹکس موجود ہیں، لیکن حلال بھی نہیں کہیں گے کیونکہ کچھ کریکٹرسٹکس نہیں بھی پائے جاتے۔ بہرحال یہ ساری تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کو ریٹن میں میسج میں بھی بھیج دیا اور وائس نوٹ اضافی بھیج دیا، تاکہ آپ کو مسئلہ پورا سمجھ میں آ جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔